ہاں آ جاؤ بھائی اپنے کاظمی صاحب ہاں، بولے دو آپ۔ دو دو سوالات، دو نقش بندی صاحب وہ مجھے بولنے دیں گے تو میں بتاؤں گا، مجھے بولنے دیں گے تو میں بتاؤں گا۔ اب سن لیا کلندر خان نے، وہ دیکھو کتنا یاد رکھا ہوا آپ کا، وہ جو کہہ رہے تھے میں وہ حدیث میری نظر سے نہیں گزری، کھجوروں والے وہ ہاں کھجوروں والے بھی یہ کلندر صاحب کا مائک کھول سکتے ہیں کھول دیا بھائی، کھول دیا، علامہ بولیں صاحب قلندر یہ؟ بھائی، قلندر ہاں صاحب بولیں۔ جی ہاں، جی سر۔ وہ منیر نقشبندی کے اوپر کچھ اعتراضات کے جوابات باقی تھے، اس نے کہا تھا کہ یہ میرے سامنے سے نہیں گزری ہے، میں دیکھوں گا۔ اس میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی کھجوروں والی بات تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ جو صحابہ تھے میرے بعد آئیں گے جس کے جسم انسانوں والے ہوں گے اور دل شیاطینوں والے ہوں گے، اس کا بھی جواب اس کے اوپر باقی تھا۔ اس طرح 3 اعتراضات اور تھے، اس کا جواب اس نے دینا تھا، وہ بھی ابھی جواب دیں گے۔ یہ کہاں دے گا بیچارہ۔ اب آتے ہیں اس مسئلے پر ارے چلو بات سن، کہ پچھلے ہفتے میں پچھلا جو مناظرہ ہوا تھا اس میں جو احادیث آپ نے کہا تھا کہ اس کا جواب آپ نے ابھی آپ کو نہیں آتا، اب آپ نے تحقیق کرنی ہے، تحقیق کر لیا آپ نے، جواب دکھاؤ۔ میرے پاس تحقیق موجود ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تم نے بھی اعتراضات کے جواب دینے، میں بھی دوں گا، میں بھی ابھی دوں گا ہمارے اعتراضات کے، تم نے جواب جان لیں دینے۔ بھائی، یہ باغ ہے، اس کے پاس جواب نہیں ہے، کیونکہ اگر جب اس وقت ہمارے تو میں پاس نے تو نہیں جواب مانا تھا نا۔ موجود ہیں، چلیں اگر جواب موجود ہیں، لیکن آپ ابھی شوق رکھتے ہیں نا، شوق رکھ، میری ایک تجویز ہے۔ ہاں طارق غلام صاحب، مصطفیٰ، طارق صاحب، اچھا طارق نہیں صاحب، کاظمی صاحب اگر کرانی ہے بات تو تجویز دوں ان کو، تجویز دو، تجویز دو۔ وہ میں کاظمی کا اس طرح کہتا ہوں کہ اگر یہ ایک تو ناظرین کے سامنے آ جائے گی یہ بات ویورز کے، کہ یہ جو جوابات انہوں نے نہیں دیے مفتی اپنا صاحب نے، نقشبندی صاحب نے، وہ تو ایڈریس کریں گے، یہ ان کے رپلائی دیں گے، تو آپ ان میں سے کوئی 3 ایسے چیدہ نکات یا اعتراض اٹھا لیں، یا چلو اتنے ہی 4 اٹھا لیں، جو بھی 3-4 آپ نے نہیں دیے، وہ 3-4 اہم نکات اٹھا لیں جو انہوں نے جواب نہیں دیے، وہ دے دیں گے۔ جی ابھی یاری مانے اس بات نہیں کو تو میں 9 تو ابھی نہیں اس نا، بات اس تو کو ایک کر تو دیتا ہوں۔ ٹائم نہیں ہے، یہ اس طرح ہے کہ آپ ایک ٹرن آپ لیں گے تو آپ تو اسی 4 میں ایڈریس کر سکتے ہیں، 4 کو ایڈریس کریں 10 منٹ میں، 15 منٹ لے لیں۔ تو اسی طرح وہ جو آپ جو اعتراض اٹھائیں گے کہ یہ میرے نکات کے انہوں نے جواب نہیں دیے، رپلائی نہیں دیے، وہ دے دیں گے، وہ آپ کو قابل قبول ہیں نہیں ہیں، غلط ہیں صحیح ہیں درست ہیں، وہ عوام الناس پر چھوڑ دیتے ہیں، وہ فیصلہ کر لے کہ جواب ٹھیک آئے ہیں یا نہیں۔ اوکے کریں، ہم سٹارٹ کریں۔ ہم بالکل مانتے ہیں اس بات کو، ہم اس کو اعتراض بھی کریں گے جو ہم نے مناظرے میں اٹھائے تھے، اور یاری ان یہ کا سارے جواب نہیں دے گا جو اس نے نہیں اعتراض یہ اٹھائے تھے، ان مفتی کا صاحب ہم جواب دیں گے۔ میں نے کہا اتنے جتنے آپ نے 4 یا 5 ہے نا، اتنے 4-5 آپ دے دیں، کیونکہ ایک ایک ٹرن میں وہ ختم ہو سکتے ہیں۔ تو نہیں پھر ایک ٹرن کے اندر پھر وہ لمبا ہو جائے گا نا کافی زیادہ، پھر جو مسئلہ ہے جس کا اس نے کہا ہے نا کہ وہ سنیوں کے پاس حدیث نہیں ہے، صحیح حدیث نہیں نہیں ہے، پھر چلو پھر یہ اعتراض مسئلہ رہ جائے گا، یا پہلے وہ ایڈریس اس پہ دیکھیں، کرتے یہ ہیں، پھر آدمی بعد ٹائم میں ضائع کر رہا ہے بھائی، اس کوئی پر علمی گفتگو ہو ہی نہیں رہی ہے، ہمیشہ اسی طرح دماغ کا پاتا ہے، اس کو جانے دو بھائی، اس کو کچھ آتا ہاں نہیں ہے۔ دماغ تو کھپاتا ہے۔ میں نے کہا نا یہ سفارش میں مفتی بنا ہے۔ سفارش میں مفتی بنایا نا، تجھے کس نے بٹھایا چلے پھر یہاں بولنے کے میں تو نیکسٹ مفتی ہی ویک نہیں آپ کے ہوں، ساتھ میں نے کب بولا میں مفتی ہوں؟ نیکسٹ ابھی اس مسئلہ پہ بات کر لیں، ابھی اس مسئلہ پہ بات کر لیں۔ مسئلہ نماز مسئلہ اس یہ ہے کہ اس نے کہا کہ کوئی اعتراضات کے صحیح حدیث جواب نہیں ہوتے ہے۔ ہیں نا تو یہ بلبل کی طرح شروع ہو جاتا کہ ہاں حدیث و حدیث ضعیف ہے، تم نے غلط پڑھا ہے، اس میں عبارت کچھ اور ہے، وہ تو دے دیتا نا، ہے نہیں تو کیا جواب دے گا؟ اس وقت جواب تو ہے کہہ رہا میرے تھا کہ پاس، مجھے یہ لیکن حدیث تو میں نے یہاں دیکھے نہیں جی۔ بات کرنا، تو جواب دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو جواب دے نا، تو پھر میں تیار ہوں۔ چلے ایک اعتراض تم کر لو، ایک اعتراض میں کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، ایک طارق اعتراض چلو صاحب کرو۔ بات کو فائنل کریں، آپ درمیان میں نیکسٹ بیٹھے ہیں۔ نیکسٹ نیکسٹ پہلے ویک آ جائیں۔ اوان صاحب پہلے کھجور والے کا جواب لے لے، جو کھجور نبی علیہ الصلوۃ ہاں والسلام کی چلو جی، طرف کھجور آئی کا تھی، دے اس دو، کا جواب لے کھجور لیں۔ کا جواب دے دو۔ چلو کھجور والا کا دے دو آج اس کو حضور ایک والی ایک بات کا ہم جواب دے دیتے ہیں، لیکن یاری بھی اس کے مقابلے میں ایک بات کا جواب دے گا۔ کیا جی بالکل بالکل دیں گے، ایک خیرات ہم آپ کو دے دیتے ہیں، چلے کوئی بات ہاں، نہیں، خیرات کے حضور حیثیت والی سے جو روایت ہے، میں نے وہ دیکھا ہے کہ وہ روایت ضعیف ہے، ہاں وہ چلے روایت ضعیف ہے، میں نے اس کی تسلی کی ہے، اس کو دیکھا ہے، اسماء الرجال کتب کے اندر دیکھا ہے، اس کے اندر ایک راوی تھا ابو صلی یا اس طرح کا اس کا نام تھا، مجھے نام اس ہی کا نہیں نام اس وقت یاد نہیں ہے، تو وہ اس وقت مجھے یاد نہیں ہے اس راوی کا نام، میں نے اسی دن دیکھا تھا، تو ہے، آئندہ راوی جو کون صبح ہے وہ ہوئی جو تھی ضعیف اسی ہے دن بھائی؟ دیکھ
یہ نام ہی نہیں۔ وہ راوی جو ہے وہ راوی ضعیف، اس کو محدثین نے ضعیف لکھا ہے، لیکن ہمارے یہ اعتراض نام کیا ہے؟ کا یہ جواب دے گا اس کا جواب چلیں جی، اس راوی جو ضعیف ہے اس کا نام بھی نہیں آتا نا، ابو کیا ہے اس کا نام؟ تو ابو کیا؟ اس کا نام اچھے طریقے سے یاد نہیں ہے، پتہ یہ میں آپ کو یادداشت میں آپ کو دکھا دیتا، یادداشت آپ کا میں تصحیح کر لیتا ہوں، یادداشت آپ کا میں اس کا ریفریش کر لیتا ہوں تازہ ہو جائے۔ مسند احمد ابن حنبل، چاپ دار الحدیث، ملاحظہ کریں یہ حدیث نمبر 20,647، اسناد صحیح۔ وہ جو آپ ابو کچھ کہہ رہے تھے وہ ہے نہیں، یہ اس نے بولا ہے صحیح حدیث، ٹھیک ہے نا۔ یہ دار الحدیث قاہرہ کی ہے، یہ کوئی معمولی لوگ بھی نہیں، یہ دار الحدیث قاہرہ کے دار الحدیث انہوں نے اس کتاب کی تحقیق کی ہے، انہوں نے بولا یہ حدیث صحیح ہے۔ اب بولو جی۔ تم تو البانی کی اٹھا کے کہہ دیتے ہو کہ یہ سنی ہے، تو وہ سنی تو نہیں ہوتا، جس کو اٹھا کے لے آتے وہ ہو البانی نہیں ہے بھائی، بات ہمارے لیے البانی نہیں ہے، حجت نہیں ہوتی۔ آپ جس کو ضعیف کہہ رہے ہیں نا اس کا نام بھی آپ کو نہیں آتا، آپ جس کو ضعیف کہتے ہیں نا اس کا نام بھی آپ کو نہیں آتا۔ ہم امام سیوطی کو مانتے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کو مانتے ہیں، ان کی روایت لے کے آئے۔ یاری مجھے اس کے پاس کوئی حدیث کی کتاب ہی نہیں ہے۔ احمد رضا خان کو کون محدث کی حیثیت سے مانتا ہے؟ اس سوائے ان پڑھ مولوی۔ یہ ترمذی ہے، ترمذی ہے، ترمذی کی ہے نا، محمد ابن عیسیٰ ابن سورہ ترمذی کی ہے، یہ احمد رضا خان کی نہیں ہے۔ حدیث کی کتاب نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بخاری ہے، یہ ترمذی ہے۔ اس کا احمد رضا سے کیا تعلق ہے؟ بیٹھا ہوں احمد رضا سے اس کا کیا تعلق ہے؟ بیٹھا ہوں، بات کرنا تو نے میں نے تجھ پہ اعتراض کیا تھا کہ تمہاری کتاب کمی کے اندر یہ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں، اس روایت کو یہ ضعیف ثابت کر یا ثابت ماننا۔ اچھا یہی اعتراض ہے آپ کا؟ ہاں، اس کا جواب دیں، کمی کی جو روایت اس کا جواب دیں مجھے۔ اوکے میرے محترم ناظرین، ملاحظہ کریں، میں اس کا پہلے جواب دے دیتا ہوں۔ میرے محترم ناظرین، ان پہ جو اعتراض اٹھایا گیا تھا، جس کا انہوں نے جواب دینے کی کوشش کی کہ یہ حدیث ضعیف ہے، وہ اعتراض یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ جو اس طرح کی بے حرمتی کوئی بھی کسی شخص سے کرے تو وہ لوگ کہیں گے کہ یہ نہایت ہی بد تہذیبی ہے۔ ٹائمر لگا دیں، ٹائمر۔ الجامع لشعب الایمان، جزء 6، چاپ مکتبۃ الرشد، صف 2003 میں چھپی ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ کریں، حدیث نمبر 4281، اسناد رجال ثقات، اس کے رجال سب ثقہ ہیں۔ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر نکلے، ساتھ ابو بکر صاحب کو ساتھ لیا، عمر صاحب کو ساتھ لیا، پھر کسی انصاری کے باغ میں چلے گئے، انصاری سے کہا کہ ہمیں کھانا کھلاؤ۔ انصاری جو ہے کھجوروں کا ایک خوشہ لے کے آیا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا، نوش فرمایا، پھر وہ پانی لے کے آیا، پانی پلایا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان نعمتوں کا حساب ہوگا روز قیامت۔ قیامت تو ہوتا ہی نا حساب کے لیے، یوم الحساب نام ہی یہی ہے۔ فَأَخَذَ عُمَرُ عَلَى الْإِذْقِ فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ حَتَّى تَنَاثَرَ الْبُصْرُ قِبَلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر صاحب نے خوشہ اٹھایا کھجوروں کا، زمین پہ مارا ہے اس کو، اس طرح کے کھجور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے ہیں۔ تو یہ گستاخی، بے ادبی ہے، اور توہین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہوتا ہے؟ یہ ایمان نہیں ہوتا، اسلام نہیں ہوتا۔ اب شیخ صاحب نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے، کس لیے ضعیف ہے؟ کہتا ہے وہ راوی کا نام نہیں آتا، وہ ضعیف ہے۔ اسناد و رجال سب ثقات میں نے دکھایا نا، ابھی دار الحدیث قاہرہ سے بھی دکھایا، وہ بھی حدیث صحیح ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ یہ اپنے امام کا اسلام ثابت کرنے سے قاصر رہا۔ ان کے اپنے گلی محلے میں یہ اگر کسی جگہ کھانا بیٹھنے بیٹھ جائے نا، کوئی ہوٹل کا شاگرد آ کے وہ کھانا ان کے سامنے سے اٹھا کے زمین پہ ایسے مارے کہ کھانا بکھر جائے، یہ خود کہیں گے کہ اس سے بدتمیز، یہ تو اعلان جنگ ہے۔ یعنی یہ اپنے مدرسے میں چلے جائیں، پتہ نہیں مدرسے سے کا تعلق ہے بھی کہ نہیں، مدرسے کا کوئی طالب علم یا کوئی خادم، کوئی چپراسی کھانا ان کے سامنے سے اٹھا کے زمین پہ مار دے کہ بھئی اس کا حساب ہوگا قیامت کے دن، اور وہ بکھر جائے، تو یہ تو پتہ چاہیے اس سے زیادہ بدتمیزی کیا چیز ہے؟ او بھائی کب سے ہوا ہے گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کو اپنا امام مانتے ہو، اس کا ایمان کے قائل ہو، اور شیعوں کو اس وجہ سے رافضی کہتے ہو کہ اس کو اچھا نہیں جانتے جو گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا، تو پتہ چلا کہ آپ کا اپنا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اب ان کا سوال کیا تھا؟ شیخ صاحب کوئی رد ہے تو بتاؤ، بھائی کوئی رد ہے تو بتاؤ، اپنے امام کے اسلام کے اپنے اسلام ثابت کرنے کے لیے بتاؤ جی۔ ضعیف تو آپ ثابت ہی نہیں کر سکے۔